ہر ایک خاندان میں ایک شیطان صفت مرد یا عورت ضرور ہوتی ہے جو دوسروں کے ہنستے بستے گھر میں آگ لگانے کا سر انجام دیتے ہیں۔ ایسے فسادی لوگ اللہ اور اپنی آخرت کو بھول چکے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے خوش نہیں ہوتے، بلکہ دوسروں سے حسد کر کے دوسروں کے گھروں کا سکون برباد کر کے انہیں خوشی ملتی ہے۔ محبت اللہ سے ہو تو بندگی بن جاتی ہے، محبت استاد سے ہو تو روشنی بن جاتی ہے، محبت دولت سے ہو تو مریض بن جاتی ہے، محبت انسان سے ہو تو زندگی بن جاتی ہے، محبت والدین سے ہو تو عبادت بن جاتی ہے، محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو دنیا اور آخرت بن جاتی ہے۔ ہر اس محفل میں گھسنے کی کوشش نہ کرو جہاں تمہارا کوئی جوڑ نہ ہو۔ سازشیں، غیبتیں اور پیٹھ پیچھے وار لوگ کیوں بھول بیٹھے ہیں کہ یہ تماشا خدا بھی دیکھ رہا ہے۔ کیا آپ نے کبھی میٹھے کریلے دیکھے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں بغض اور زہر بھرا ہوتا ہے مگر بول ہمیشہ میٹھے بولتے ہیں۔ اللہ پاک ان میٹھے کریلوں کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ مینڈک کو چاہے سونے کی بنی کرسی پر ہی بٹھا دیں پر وہ چھلانگ لگا کر واپسی دلدل میں ہی جانا پسند کرتا ہے۔ بس اسی طرح کے کچھ انسان ہماری زندگی میں ہوتے ہیں، ان کی آپ جتنی مرضی عزت افزائی کریں پر انہوں نے اپنا سلوک، اخلاق، اپنا برتاؤ سے اپنے آپ کو کم ظرف کر کے ہی رہنا ہوتا ہے۔ یہی زندگی ہے۔ ہر سنی سنائی بات پہ یقین مت کیجیے۔ ایک کہانی کے ہمیشہ 3 پھول ہوتے ہیں، آپ کا، ان کا اور سچ کا۔ سانپ کو ساری عمر شہد چٹائیں تو بھی وہ زہر تھوکنا نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح کچھ لوگ یہ چاہے کتنے ہی خلوص لٹائیں وہ ڈسنے سے باز نہیں آتے کیونکہ فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر بات میں طعنے مارنا، مذاق اڑانا یا خامی نکالنا۔ ایسے لوگوں کی باتوں سے پریشان مت ہوا کریں کیونکہ کچھ لوگ بچھو کی طرح ہوتے ہیں اور بچھو کی فطرت میں ہمیشہ ڈنگ مارنا ہی ہوتا ہے۔ اپنے حقوق کا دفاع خود کرنا سیکھو۔ لشکر کا انتظار اکثر تمہاری جیت کو ہار میں بدل دیتا ہے۔ جنگ لازم ہو تو لشکر دیکھا نہیں جاتے۔ میں بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے سوائے اللہ پاک کی ذات سے۔ وہی میرا رب ہے، وہی میرا سب ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اجازت دے دو، فلاں قبیلے کا یہ برا آدمی ہے۔ جب وہ شخص اندر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بڑی نرمی سے گفتگو کی۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کو اس کے متعلق جو کچھ کہنا تھا وہ ارشاد فرمایا، اور پھر اس کے ساتھ نرم گفتگو کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، وہ بدترین آدمی ہے جس سے اس کے بد کلامی کے ڈر سے لوگ اسے چھوڑ دیں۔ کچھ لوگ اپنے منہ کی وجہ سے کبھی اوپر نہیں جا پاتے۔ نسلی اور خاندانی انسان کو عزت دو تو وہ شرم کھا کر عاجزی اور مخلصی سے پیش آئے گا، لیکن کم نسل، نیچے اور گھٹیا انسان کو عزت دو گے تو وہ تکبر سے اکڑ کر جائے گا اور مخالفت میں اتر جائے گا۔